अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग और आपको खुश आमदीद कहेंगे न्यूज़ मॉर्निंग में। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा सलमान, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं वजाहत खान। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही पहले तो अफसोसनाक ये ख़बर है जिसका हमने तस्करा करना है। बाजोड़ में जो कल खुद कुछ धमाका हुआ है JUI के जलसे में वजाहत, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सी कैजुअलिटीज़ भी हैं। 45 के करीब अफराद हैं जो इस खुद कुछ धमाके में जाँ बहक हुए हैं और तकरीबन 100 से ज़ायद इंजर्ड है। और अभी तक कुछ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि कुछ बहुत सीरियस और बेशतर की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। बहुत अरसे के बाद हमारी फोर्सेस ने अपनी जानों का नजराना देकर, हमारे अवाम ने अपनी जानों का नजराना देकर अमन कायम हुआ था, और फिर कल का ये जो धमाका हुआ है, अफसोसनाक सानहा हुआ है JUI के जलसे में, इसने बहुत से सवालात जन्म दे दिए हैं। हर दफ़ा हम कहते हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, और यकीनन तोड़ी भी है, दहशतगर्दों का कला कमा भी किया है। बिल्कुल, वो वीडियो देखिए, इतनी डिस्टर्बिंग वीडियो है, इतनी डिस्टर्बिंग वीडियो है कि वो लोग जलसे में मौजूद हैं कुछ लोग, और अचानक से स्टेज के करीब धमाका हो जाता है। वजह पाकिस्तान ने 70,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। इससे ज़्यादा ना कुर्बानियाँ किसी कौम ने दी होंगी जितनी पाकिस्तानियों ने दी हैं, और फोर्सेस ने भी बड़ी अच्छी तरीके से हालात को कंट्रोल कर लिया था। ऑपरेशन ज़रब अज़ब की हम बात करें, रद्दुल फसाद की बात करें, तो ऐसे कितने ऑपरेशन हुए हैं। के बाद फिर पूरी कौम में ये कंसेंसस हुआ कि अब दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, और उसके बाद हमने देखा कि ज़रब अज़ब ऑपरेशन में दहशतगर्दों, वरना आपको याद होगा एक वो टाइम था आयशा जब हर जगह खुद कुछ धमाके हुआ करते थे। लाहौर में, कराची में, किन किन जगहों पर हमें ऐसे देखने को मिलते थे, बाहर निकलना दूभर हो चुका था। हमारे स्कूल्स महफूज नहीं थे, हमारी मसाजिद, हमारे मज़ारात कुछ भी महफूज नहीं थे, लेकिन हमारी फोर्सेज ने फिर इस अमन को कायम करने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। अच्छा वजाहत, एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें मौजूदा साल की पहली शशमाही की अगर हम बात करें तो ये अर्ली जो 6 मंथ्स हैं, इसमें अब तक 389 अफराद ये खुदकुश हमलों की नज़र हो चुके हैं। यानी मामला एक दफ़ा फिर उस तरह हल्ला ना करे, खुदा ना खास्ता। अच्छा, इससे पहले आपको ये याद होगा कि कोयटा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के ऊपर भी खुदकुश हमला हुआ था। फॉर्चुनेटली वो उस तरीके से वो जैकेट जो है वो फटी नहीं, बचत हो गई। लेकिन ये दोबारा से ऐसे धमाकों का होना, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का होना, ये बहुत सवालिया निशान। एक और बहुत अहम चीज़ कि ये ऐसे वक्त में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है जब पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जो इंटरनल सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान को इस वक्त मुस्तहकम होने की ज़रूरत है, और ऐसे वक्त में दहशतगर्दी का उठना एक सवालिया निशान है। और यकीनन इस पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, फोर्सेस को इस पर एक्टिव भी होना चाहिए, और दहशतगर्दी का कला कमा करना होगा, तभी हम यहाँ पर महफूज रह सकेंगे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कर्नल साहब, क्या वजह है कि इसमें कोई शक नहीं है बहुत बड़ी कीमत हमने अदा की है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। हमारी फोर्सेस ने, हमारे अवाम ने, हमारे पुलिस ने, सबकी कुर्बानियों के बाद अमन कायम हुआ था। फिर कुछ अरसे के बाद सर दोबारा से दहशतगर्दों का सर उठाना, ऐसे वाक़यात का होना कितना तशवीशनाक है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ जी कि ये हमारी 30 ईयर्स वॉर है, जैसे स्पेनिश वॉर थी, और ये जंग हमें शायद अब दोबारा लड़नी पड़ रही है। पहले हमने एक जंग लड़ी बहुत कम्प्रिहेंसिवली, और अभी दोबारा लड़नी पड़ रही है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट मोमेंट। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 2 महीनों के अंदर कोई छोटे बड़े अगर वाक़यात लें, आप कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ लें, इनकर्जन्स लें बॉर्डर की उस साइड से, और ये बहुत बड़ा वाक़या जो बहुत अफसोसनाक वाक़या था, इसको मिला के पिछले 2 महीने में कोई अराउंड 100 ऐसे छोटे बड़े वाक़यात हुए हैं, जो ये डिपिक्ट करता है कि ये दोबारा से देयर इज़ अ रिसर्जेंस, और दोबारा से ये जो टेररिस्ट एलिमेंट हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, अब देखने की बात ये है कि ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। जब भी कोई ऑपरेशंस इस तरह के होते हैं या किसी मुल्क में इस तरह की मदाखलत की जाती है जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटी हो, तो उसके लिए एक फ़ॉरेन बेस चाहिए होती है। फ़ॉरेन बेस के बगैर वो हो नहीं सकता, क्योंकि एक जंप ऑफ पॉइंट जहाँ से आप आते हैं, कार्रवाई करते हैं और वापस चले जाते हैं, और जो एक रास्ता सहूलतकारों को और इस सब के लिए एक खुला रास्ता ज़रूरी है, और वो इस मुल्क में नहीं होता, वो किसी दूसरे अच्छा, कर्नल साहब, आपने सहूलतकारों का जिक्र किया, मैं आपको यहाँ पर ही रोक कर कहूँगी कि जब ऑपरेशन हो रहे थे तो कहा जाता था कि बिल्कुल अब पाकिस्तान टेररिस्ट फ्री कंट्री बन चुका है, और उसकी वजह से हमें ग्रे लिस्ट से भी निकाला गया, जिस तरह से पूरी तगोदो चलती रही। इट्स अ लॉन्ग डिबेट। लेकिन जो सहूलतकारी की आपने बात की ना, तो मेरा ख्याल है कि उस तरह से सहूलतकारों को टारगेट नहीं किया गया था, उनके खिलाफ उस तरह से अगर उन्हें बिल्कुल माइनस सहूलत का या ज़ीरो ग्राउंड रियलिटीज़ पे सहूलतकार ना होते
پہنچے تو میرا خیال ہے دہشت گردی دوبارہ سے نہ اٹھ سکتی. اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی سی اور اگر محنت کی جاتی یا چیزیں اور بدل سکتی تھیں؟ جی دیکھیں، جو پہلے آپریشنز ہوئے تھے جیسے راہ نجات، وہ تو پیور کائنیٹک آپریشنز تھے، ملٹری آپریشن تھے. لیکن جو رد الفساد تھا اس کے دو ایلیمنٹ تھے، ایک کائنیٹک ایلیمنٹ تھا اور ایک یہ سہولت کار تھے ان کو ٹریس کرنا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنا اور شہروں کے اندر ان کو ٹریس کر کے لوگوں کو پکڑنا. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ جو ففتھ کالمسٹ ہے، جو گوریلا ہے، وہ اس کو جو فشرز ہیں سوسائٹی کے اس میں وہ چھپ جاتا ہے اور سوسائٹی کے اندر آ کے رہتا ہے عام آدمی کی طرح، جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے. اور وہ اپنے جو کانٹیکٹس ہیں وقتی طور پہ جب اس نے ہائبرنیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے کانٹیکٹس بھی ختم کر دیتا ہے. پھر جب وہ سلیپر سیلز اور وہ کالز آتی ہیں تو وہ دوبارہ سے ہائبرنیٹ. سو اس صورتحال کے اندر اگر ایک بندہ اس وقت بالکل نارمل لائف گزار رہا ہے اور کسی ایتھنک گروپ کے اندر آ کے بالکل مرج کر گیا ہے تو اس کو ڈھونڈنا، اس کو کرنا جتنا پاسبل تھا، جتنا ہوا وہ آپریشنز کیے گئے، لوگوں کو پکڑا گیا. لیکن کرنل صاحب آپ نے بجا فرمایا سر، کیا ہمیں ایک چارج شیٹ سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح جنگ تو امریکہ اور افغانستان کی تھی، ہم فرنٹ لائن اتحادی بنے، اس کے بعد سر ہم نے تو قیمت کی، دنیا امریکہ تو ہمیں ڈوم اور کی گردان کرتا رہا، قربانیاں ہم نے دی، اکانومی کا ہمارا بیڑا غرق ہوا، سب چیزوں کا نقصان تو ہم نے ادا کیا. تو سر کہیں نہ کہیں کیسے ہم اس چیز سے نکل سکتے ہیں؟ اور پھر اب ہمسایوں میں دوبارہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، اس چیز کو اب جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کو ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو اب افغان طالبان کی حکومت آئی ہے؟ جی دیکھیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ جو سورس ہے ساری چیز کا وہ کہاں پہ واقع ہے اور اس سورس کو ہم نے پہلے کیسے ٹیکل کیا اور اب ہم نے اس سورس کو یا اس جہاں سے یہ ٹیررزم ہو رہا ہے یا جہاں سے اس کی روٹ کاز ہے اس کو اب ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ طالبان کی گورنمنٹ جو تھی وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد کولیشن گورنمنٹ اور نیٹو ٹروپس اور یہ افیکٹو ہوئے تو ایک انڈین فارن منسٹر ایک پورا جہاز لے کے کابل میں لینڈ کیا اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کے جہاز کے اندر ہزاروں سی ڈیز تھیں. وہ جو انڈیا کا مشہور ایک سوپ چلتا تھا، ساس بھی کبھی بہو ہے، دیٹ واز سو پاپولر ان انڈیا. سو وہ جو سافٹ پاور تھی اس نے وہ پینیٹریٹ، انڈین سافٹ پاور اس وقت افغانستان کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہے. ان کے موویز، ان کا کلچر، ان کی چیزیں وہ لوگ اڈاپٹ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کائنیٹک آپریشنز تو کیے، ہم نے طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمیشہ سے ان کو سپورٹ کیا، ایون انٹرنیشنلی سپورٹ کیا. ایون آج سے 10 دن پہلے تک بھی جب ہمارے فارن منسٹر باہر گئے تو وہ افغانستان کا کیس پلیٹ کر رہے تھے کہ افغانستان کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس کے ساتھ ٹریڈ بڑھائی جائے اور اس کے ساتھ جو سینکشنز ہیں ان کو سافن اپ کیا جائے. تو ہم نے تو 10 دن پہلے تک یہ کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک جس جگہ پہ ہم نے لیک کیا وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور جو پاکستان کی سافٹ پاور ہے، پاکستان کی بہت بڑی سافٹ پاور ہے. یہاں سے افغانستان سارے کا سارا ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے. جو افغانستان میں ایک عام بندے کا کچن، گروسری، کوکنگ آئل، جوتے، برتن، کچن کا سامان، وہ سب پاکستان سے جاتا ہے. اس کے باوجود کرنا صاحب ہم نے بھائی چارہ بہت دکھا دیا افغانیوں کے لیے، ہم نے اپنی سرزمین کھولی، انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی، ریفیوجیز کو پناہ دی. لیکن کیا آپ کی نیکی کا یہ صلہ ہوتا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی، اس کے خلاف اس طرح سے نہ آواز بلند کی گئی، نہ کوئی ایکشن لیا گیا؟ جی دیکھیں، میں وہی بات کر رہا تھا کہ ایکچولی جو سافٹ پاور کے ساتھ ساتھ ہمیں اسمارٹ پاور جیسے انڈیا نے ڈسپلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں اسمارٹ پاور ڈسپلے کرنی چاہیے. جہاں پہ ایک ملک ہے جو ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے، ہم ظاہر ہے اس کی ٹرانزٹ ٹریڈ تو نہیں روک سکتے کیونکہ آپ انٹرنیشنل نارمس کے مطابق آپ، لیکن جہاں پہ پینیٹیو ایکشن لینے کی ضرورت ہے وہ آئی تھنک ہمیں لینے چاہیے. اب فوراً امیجیٹلی اگر بیس وہاں پہ ہے اور وہاں سے کارروائیاں ہوتی ہیں اور افغان طالبان کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آئی تھنک ہمیں اس کو انٹرنیشنلی سر ہماری تو فورن پالیسی اس حوالے سے بہت زیادہ کنفیوز رہی ہے افغان کے معاملے میں. آپ کو یاد ہوگا پریویس گورنمنٹ میں جب طالبان حکومت میں آئے تو ہمارے فارمر جو ایکس پی ایم تھے انہوں نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں، ایک ہیروئک لک دے کر پیش کیا گیا. اب پھر یہ سارے واقعات ہوتے ہیں جب سے افغان حکومت آئی ہے اور پھر یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو سر کہیں نہ کہیں ہم اتنے کنفیوز کیوں نظر آئے، خاص طور پہ ہماری سیاسی قیادت؟ جی میں سمجھتا ہوں جی فارن پالیسی کنفیوز نہیں رہی. ہم ایک جیو پولیٹیکل کمپٹیشن کے اندر ہمیشہ سے ہماری جو فارن پالیسی ہے ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کرتی جو کہ بہت مشکل کام ہے. اٹ واز
جسٹ لائک واکنگ روپ یو نو, اور وہ بھی بہت ڈیکسٹیریٹی کے ساتھ. سو ایکچولی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, اور اب ہمیں یو نو وٹ وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ یہ ہے کہ اس معاملے کو ہمیں انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے. انٹرنیشنلائز کرنے کے ساتھ اس پوائنٹ آف ویو کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے رسپونڈ کرنے کے باوجود, ہماری ریکویسٹ کرنے کے باوجود وہاں سے یہ جو پرابلم ہے یہ سالو نہیں ہو رہا, اور پھر ہمیں سینکشنز کی یا پینیٹیو میئرز کی یا کسی بھی فارم میں جو ہم میئرز لے سکتے ہیں ان کی اجازت ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے لینی چاہیے. اچھا کرنے صاحب, کسی بھی تنظیم نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی ہے جو کل دھماکہ ہوا ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ اصل میں دیکھیے یہ جو اب بہت سارے ایکرونیم آ جاتے ہیں. اب پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا تھا اس میں ایک تحریک جہاد کوئی نئی ایک تحریک ہے جو ایفیلیٹ ہے تحریک طالبان کی, اس نے ذمہ داری قبول کر لی. ابھی اس کی بھی ذمہ داری کوئی اور قبول کر لے گا یا تحریک طالبان. اچھا صاحب, ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ہمیں کرنٹلی فورن سے کسی آپریشن کی طرف چلے جانا چاہیے, خصوصی طور پر اگر ہم کے پی کی بات کریں, تاکہ یہ مزید دہشت گردی نہ سر اٹھا سکے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فورن آپریشنس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ڈپلومیٹک پریشر ہے افغان طالبان پہ وہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت افغانستان کی گورنمنٹ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہ رہی ہے. افغانستان کو ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اگلے چند دنوں میں دوحہ میں دوبارہ سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں یو ایس اور افغان گورنمنٹ اور جو ہمارے ایفیلیٹس ہیں وہ لوگ آ کے ڈسکس کریں گے کہ افغان کی سچویشن اینڈ دی اکانومی آف افغانستان. سو آئی تھنک دیٹ از دی فورم, دیٹ از دی فورا جہاں پہ ہمیں یہ کہنا چاہیے اور یہ پوائنٹ اٹھانا چاہیے کہ جب دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس کی جو پہلی کنڈیشن تھی وہ یہی تھی کہ جو افغان سرزمین ہے وہ کہ دہشت گردی کے خلاف سر استعمال نہیں. افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں تھا, دیٹ واز ود یو ایس اینڈ افغانستان. بٹ اس چلے جس کے ساتھ بھی تھا آپ اپنی سرزمین استعمال تو نہ بالکل نہیں, وہ ہمارے ساتھ بھی تھا. اس کے ریزن یہ ہے کہ جو کنٹریز اس میں ایسے گارنٹر شامل تھیں اس میں پاکستان, چائنا اور رشیا تھا. سو ہم بھی اس کا پارٹ آف تھے, اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ امریکہ کے ساتھ تو نہیں لگتا, اٹ از ود اس. سو دیٹ واز اپلیکیبل فار اس. سو اس لیے اگر ہمیں ابھی دوبارہ دوحہ میں ہی اٹھانا چاہیے, انٹرنیشنلی اس کو اٹھانا چاہیے, اور پھر اگر کچھ نہیں ہوتا تو وی ہیو دا رائٹ کہ ہم اپنے میئرز لیں, جی انٹرنل میئرز لیں, اور ہم جو ہیں وہ میئرڈ رسپانس جو ہے وہ جو بھی بنتا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا جاتا تو ہمیں خود اپنا تحفظ کرنا ہوگا. کرنل صاحب بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں نہیں ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف بے شمار قربانیاں ہیں. اب یہ جو دوبارہ سے دوحہ کانفرنس آ رہی ہے وہاں پر ہمیں سب سے زیادہ عائشہ اس چیز کی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جو افغان حکومت ہے ان کو دوبارہ ان کے معاہدے کی پاسداری یاد کروائی جائے اور ان کو پابند کیا جائے کہ پاکستان کے خلاف آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہو سکتی ہے. وجاد آپ کو یاد ہوگا کہ بارڈر پر بارڈ لگانے کی بھی بات ہو رہی تھی, اور یہ بہت عرصے سے یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں کہ وہاں کی سرزمین استعمال نہ ہو سکے. لیکن صرف یہی میئرز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ڈپلومیٹک سطح پر بھی اٹھانا ہوگا تاکہ جو دہشت گردی ایک دفعہ پھر سے سر اٹھا رہی ہے, جو پاکستان کو عدم استحکام کرنے کی ایک سازش ہے, یا انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے, افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے, کہیں سے بھی ہو رہی ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. اچھا وجاد, کے پی میں تو یہ سچویشن ہے کہ کل خود کچھ دھماکہ ہو جاتا ہے, لیکن پنجاب سے بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. 15 سال کے بعد پنجاب میں یوم عاشور گزرا ہے, اور بڑی ہی پرامن طریقے سے گزرا ہے. اور سب سے اچھی چیز یہ ہوئی ہے, ورنہ آپ کو یاد ہوگا ان پورے 10-15 سال میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے دیکھا ہے ہمیشہ سے یوم عاشور پر موبائل سروس جو ہے نا وہ بند کر دی جاتی ہے, موبائل نیٹ ورک کا مسئلہ ہوتا ہے, اتنی زیادہ خفت اٹھانا پڑتی ہے خاص طور پہ ان 2 دنوں میں. لیکن جو میں انتظار کر رہی ہوں, بار بار اپنا فون چیک کر رہی ہوں کہ شاید ابھی سگنل چلے جائیں گے یا میرے نہیں گئے. سب کا یہی معاملہ تھا, سب کا یہی معاملہ. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرے سگنل نہیں گئے, باقی سب کے چلے گئے. ایسا نہیں تھا, کسی کے بھی سگنل نہیں گئے, جو کہ بہت اچھی خبر ہے. اور ایسا 15 سال کے بعد ہوئے. یوم عاشور پر جب بھی 9-10 محرم کی بات آتی ہے نا, تو لوگ اپنے کام پہلے سے وائنڈ اپ کر لیتے ہیں, یا پھر اگر کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا لوگوں کا تو وہ پہلے سے پری پلان رکھتے ہیں کہ بھائی سگنل نہیں آئیں گے تو بھائی تم رابطہ نہ کرنا, فلاں جگہ پہنچ جانا. سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کو جاتا ہے. اچھا ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے, ویڈیو بھی ان کے سامنے آئی ہے جہاں پر وہ داتا دربار میں میٹرو پل کے سامنے خود سے, یہ ویڈیو دیکھیں, خود سے وہ جلوس کی نگرانی کر رہے ہیں. جب آپ کا کیپٹن میدان میں خود موجود ہوتا ہے نا عائشہ,
تو پھر امن و امان کے حوالے سے آپ کی ٹیم کا مورال بھی اپ ہوتا ہے, تو پھر آپ واقعی میں اپنی ذمہ داری بھی ادا کرتے ہیں. اور آپ نے وہ شہباز شریف صاحب کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کو اور کہہ رہے ہیں کہ آپ تو شہباز سپیڈ سے بھی آگے نکل گئے ہیں. یقیناً اس سارے معاملے میں پنجاب کی جو نگران حکومت ہے محسن نقوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ 15 سال کے بعد آپ نے ہمیں سگنل فری یوم عاشور دیا, اور اس کی جتنی تعریف کی جائے بہتر ہے. ناظرین ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. Stay with us. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین بات کریں گے تشدد کا شکار بچی رضوانہ کی, مثلا جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی ہے رضوانہ, اور اس کے بعد ایک پورے ملک میں رضوانہ کے ساتھ ہمدردی پائی جا رہی ہے, عوام کے اندر غم و غصہ بھی ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ تو ایسا نہیں ہے, بے شمار ایسے واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے, کہ کس طرح ان چھوٹی معصوم بچیوں کو رکھا جاتا ہے گھروں کے اندر. اچھا تشدد کرنے والے جو ہیں وہ کوئی جاہل ان پڑھ گوار نہیں ہے. ایک جج کے گھر, جس جج کا کام ہی عوام کو انصاف دینا ہے, انصاف کی فراہمی ہی اس کے منصب کا تقاضا ہے, وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہونا اس گھر کے اندر ہی, جب اس بچی کو انصاف نہ ملے اور وہی گھر تشدد اور ظلم کی بنیاد بنے, تو پھر آپ کس سے انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ تشدد بھی کوئی ایسا تشدد عام تشدد نہیں ہے. اگر آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں جو اتنی دل دہلا دینے والی ویڈیوز ہیں, بچی کے سر میں زخم کیڑے پڑ چکے تھے جو اس کے بلڈ میں شامل ہو گیا انفیکشن, لیور انفیکشن, کڈنی انفیکشن, بلڈ انفیکشن, اور کون سا انفیکشن نہیں ہوا. دونوں بازوں ٹوٹی ہوئی تھی, ہڈیاں فریکچر تھیں. یعنی آپ اتنی چھوٹی سی بچی پر اس طرح کا ظلم, آپ کے اپنے بچے ہوں گے, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اتنی سی بچی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا رویہ رکھ سکتا ہے. خیر یہ ہمارے ملک میں اب اس طرح کے معاملات, یہ اس سے بڑی معاشرتی زوال کی کوئی وجہ نہیں ہے. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے رہنما جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو ہر معاملے پر انسانی حقوق کے حوالے سے ہمیشہ سے اپنی پارٹی سے بالا تر ہو کر آواز اٹھاتے رہے ہیں, چاہے محسن داوڑ کی بات ہو, منظور پشتین کی بات ہو, بلوچستان کے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا مقدمہ ہو, آپ ہمیشہ سے, یا پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی ہو, آپ ہمیشہ سے سینٹ کے اندر توانا آواز کی صورت میں ہمیں نظر آئے ہیں. اب مشتاق صاحب یہ جو واقعہ ہوا ہے کتنا بڑا ہمارے منہ پر تماچا ہے ہمارے معاشرے کے طور پر, اور دوسرا سر اس کا قانونی پہلو یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو کمزور ہے اس کا فریق ریاست کو بننا چاہیے, ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں پیسے کے ذریعے, لالچ کے ذریعے دبا پھسلا کے مقدمات واپس لے لیے جاتے ہیں, طاقتور پھر اسی طرح آزاد رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہ جو واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں جج عاصم کے گھر پہ 14 سالہ رضوانہ بچی کا, یہ تو بہت ہی دل خراش واقعہ ہے, بہت سنگدلی ہے. اور جب سے میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں, اس کی تفصیلات آئی ہیں, کل سینٹ میں بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے, تو سچی بات یہ ہے کہ یقین نہیں آ رہا کہ کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاندان جو عوام کو انصاف فراہم کر رہے ہیں, جو ظلم کا تدارک خود کریں گے, وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں, گر سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچی کے اوپر, ایک غریب بچی کے اوپر جو ان کی خدمت کے لیے, ان کے گھر میں, ان کے بچوں کی خدمت کے لیے ان کے گھر میں رکھی ہوئی ہے, ان کے اوپر تشدد کریں گے, طویل وقت تک کریں گے, اور پھر اس حد تک کریں گے کہ ان کے زخموں میں کیڑے پڑ جائے, ان کے اندرونی اعضاء تک متاثر ہو جائیں. بہت ہی افسوسناک ہیں, یعنی اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو کہ آپ نے بات کی ہے ریاست کی, ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے, اور ریاست کا کام ہے طاقتور کے مقابلے میں کمزوروں کی, گرے ہوئے پسے ہوئے طبقوں کی کا تحفظ کرنا. لیکن ہمارے ہاں بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریاست طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, ہمارے ہاں ریاست بالادست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور جو غریب ہیں, جو کمزور ہیں, جو مظلوم ہیں, وہ بالکل تنہا اور بے سہارا وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس معاملے میں بھی پولیس کی ایکشن کتنی تاخیر سے شروع ہو گئی, اور ابھی تک مجرم گرفتار. اچھا مشتاق صاحب, ہم ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا,
मुश्ताक साहब, हम हमेशा ये बात करते हैं ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात बहुत अरसे से चले आ रहे हैं और होते आ रहे हैं। हर घर में मुलाज़िमा होती हैं, मुलाज़मीन होते हैं। इस तरह का कोई कानून नहीं है कि जो मुलाज़मीन के हुकूक उन्हें दिलवा सके, जो हर घर में मौजूद होते हैं उनमें अवेयरनेस दी जा सके कि भाई आप मुलाजिम हैं लेकिन आपको गुलाम की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो इंसान ही आप। एग्जैक्टली। नहीं, देखें, इस मामले के जो 14 साल मासूम मजलूम रिजवाना है, इस केस के दो पहलू हैं। एक पहलू ह्यूमन राइट्स का है कि बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। अब ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमारे दस्तूर गारंटी करता है, 1 दर्जन से ज्यादा लॉज मौजूद हैं। दूसरा पहलू चाइल्ड लेबर का है। चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में प्रोहिबिट है, और फिर बच्चों के साथ तशद्दुद यानी डोमेस्टिक वायलेंस वो पाकिस्तान के अंदर प्रोहिबिट है। लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, तो लॉज की कमी का मसला नहीं है। पाकिस्तान एक पूर लेजिस्लेटिव कंट्री है, यहाँ परमार है, यहाँ कानून दर कानून मौजूद है। असल मसला कानून की तनफीज का है। असल मसला स्टेट इंस्टीट्यूशन की कमजोरी और बेअमली और पैसिव रेजिस्टेंस का है। असल मसला ये है कि रियासत ताकतवर के साथ खड़ी होती है, कमजोर को बेसहारा छोड़ देती है। अभी आप देखें ना, ये रिजवाना का वाकया हुआ, उससे चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक कुल्फी फरोश फरमानुल्लाह का वाकया हुआ था। आपको पता है फरमानुल्लाह जो फैसल मस्जिद के सामने कुल्फी फिरोख करता था, और जिनके 5 बच्चे हैं जिसमें से 4 माजूर हैं, उसको CDA ऑर्डिनेंस के तहत 46A के तहत और 1960 की मार्शल्ला रेगुलेशन नंबर 63 के तहत 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 माह कैद बामुशक्कत एक कुल्फी के लिए एक टेला लगाने पर, एक रेड़ी लगाने पर दिया गया। और जज साहब ने कहा कि सजा तो इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ इतना दे रहा हूं। और उनको वकील का हक नहीं दिया गया, उनको अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करने का हक नहीं दिया गया, और 1 हफ्ते के अंदर केस का फैसला सुना दिया गया। तो मैं कहता हूं कि ये जो आटा माफिया है, ये जो पेट्रोल माफिया है, ये जो बिजली माफिया है, ये जो बैंकिंग माफिया है, ये जो IPPs माफिया है, ये जो बाकी माफिया है, कभी अदालतों ने इनके खिलाफ भी एक्शन लिया है? आपने कभी नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान में किसी ताकतवर को कानून के सामने सरेंडर किया गया हो। कानून हमेशा गरीब के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालती है। तो बदकिस्मती ये है कि लॉज तो हैं, पूर लेजिस्लेटिव कंट्री है, लेकिन उस लॉज का तनफीज नहीं है। उस लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट इंस्टीट्यूशन की जो एक नाअहली है, नालायकी है, वो मौजूद है। और मुश्ताक साहब, ये बदकिस्मती है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अवजात जो बातें कर रहे थे, ये बड़ी सुनी सुनी बातें लग रही हैं कि ऐसा होता है और कानून के शिकंजे से ताकतवर निकल जाता है। अच्छा, हम अक्सर बात तो करते हैं, किताबों में ये बातें तो बहुत भली लगती हैं कि कानून अंधा होता है, कानून की निगाह में सब बराबर होते हैं, जिस तरह भी मुश्ताक साहब ने भी ये बात की। लेकिन अमली तौर पर कोई एक ऐसी मिसाल आयशा हमें नजर आ जाए जहां पे ताकतवर कानून के कटहरे में आया हो और उसको सजा हुई हो। यही वजह है, लाखों की तादाद कानून की कमी नहीं है। वजह नहीं, लाखों की तादाद में जो आपके नौजवान है ना, जब मुल्क छोड़ के बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकल जाते हैं मुल्क से बाहर, तो ये इसी तरह की जो सिचुएशन या इसी तरह के केसेस होते हैं उनको मजबूर करते हैं। ये एक दिन का फैसला नहीं होता, ये बिल्ड होता रहता है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ मजीद इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे और एक और बड़ा ही अहम ये इशू है। 2 दिन पहले सिंध का ये इलाका है, कच्चे का इलाका, नाम आपने सुना होगा, बहुत अरसे से मीडिया में भी खबरें आ रही हैं। जो कच्चे के डाकू हैं, नाम बड़ा अजीब है, जानू इंधड़ गैंग, और उसके 8 साथी मारे जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है हमने मारा है, सिंध पुलिस कह रही है हमने मारा है, पंजाब पुलिस कह रही है हमने मारा है, और वो डाकू कह रहे हैं कि हाँ, किसी ने नहीं मारा हमें, हम आपस की लड़ाई में मर गए हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि दोनों जो सूबों की पुलिस है, इसकी वजह यह है कि इनके अंदर ये जो ठन गई आपस में क्रेडिट लेने की जो एक दौड़ लग गई है, उसकी वजह यह है क्योंकि इनके सर की कीमत थी 1 करोड़ रुपए इनाम। तो अब 1 करोड़ की तगोदोने कारकर्दगी पीछे रह गई है। जो सिंध पुलिस है वो कह रही है कि हमने ये मारा है, हमें इसका क्रेडिट जाता है, और जो दूसरी जानिब जो DPO रहीम यार खान है, रिजवान गोंदल, वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने मारा है। अब इस मामले में हकीकत क्या है? ये पंजाब पुलिस ने जिनके बंदे मरे उन्होंने खुद कह दिया हमें किसी ने नहीं मारा, ये आपस की लड़ाई में मर गए।
اب یہ اس میں حقیقت کیا ہے؟ سندھ پولیس نے مارا ہے، پنجاب پولیس نے مارا ہے، یا کچھ اور معاملہ ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی شیر علی خالتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خالتی صاحب آپ کے وقت کا. خالتی صاحب، آپ نے تو اس تمام تر معاملے کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، کور کیا ہے، گہری نظر ہے. اب آپ کے نزدیک آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ آخر پنجاب پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کریڈٹ جاتا ہے، ہم نے مارا ہے، سندھ پولیس کا بھی یہی دعویٰ ہے. 6 ماہ گزر گئے ہیں پنجاب پولیس کو اور سندھ پولیس کو کچے میں آپریشن کرتے ہوئے، لیکن ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے، بتانے کو کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کتنے گینگز جو خطرناک گینگز ہیں آپریٹ کر رہے ہیں اور کچے کے علاقوں میں ہم نے خاتمہ کیا. تو جب ڈاکوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، عثمان چانڈیا نے جو کہ ایک قاتل ہے، ڈکیت ہے، چور ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کا قتل کر دیا. یہ وہاں اگر آپ لوکل لوگوں کا فیس بک دکھا لیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھیں، آپ کو ویڈیوز نظر آئیں گی کہ عثمان چانڈیا اپنے ساتھیوں کا قتل کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو شر قبیلہ ہے جن کے پاس یہ ڈاکو رات کو گئے تھے دعوت کھانے کے لیے، شراب پی، مطلب انجوائمنٹ کی، اور ان کو نشہ دیا گیا. مارنے کے بعد جب عثمان چانڈیا وہاں سے فرار ہونے لگا تو شر قبیلے نے عثمان چانڈیا کو وہاں پکڑا، اس پہ تشدد کیا. اور آپ حیران ہوں گے، میں کسی ہورر مووی کا سین نہیں بتا رہا، 1000 سے زیادہ گولیاں ماری گئی عثمان چانڈیا کو. ایک عثمان چانڈیا کو 1000 سے زائد گولیوں سے ایک شخص کو ماری گئی؟ جی شر قبیلے نے ماری. اس کے قتل کرنے کے بعد جب وہ مر گیا، اس کے جسم کے میں سے سوراخ واضح نظر آنے لگے، اس کی لاش کو کٹ کر کے دریائے سندھ میں پھینک دیا گیا. ہاں، اب چلتے ہیں پنجاب پولیس اور سندھ پولیس کی طرف. اگر سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کا دعویٰ کرتی ہے جی ہم نے مارے ہیں، تو بھائی لاشیں تو آپ نے کسٹڈی میں لی ہوں گی نا، ان کی تصویریں دکھا دیں. ایز سمپل ایز اٹ از. جی لاشیں دکھا دیں کہ آپ نے پکڑی، ان ڈاکوں کو مارا، آپ کے پاس قبضے میں لاشیں ہیں. یا آپ وہاں کھڑے ہوئے کوئی ایک تصویر ہی دکھا دیں لاشوں کے قریب کہ آپ نے ہی مارا. یہ صرف ڈرامہ بازی ہے. پنجاب پولیس کو بھی کروڑوں روپے چاہیے اور سندھ پولیس کو بھی کروڑوں روپے چاہیے، اور عوام میں یہ امیج بنانا ہے کہ جناب اب تھوڑا سا کریٹیکل میں کہہ رہا ہوں، جاگتے رہنا، ساڑھے نہ رہنا. میں کچھ دن پہلے آئی جی صاحب سے ملا، میں نے کہا سر آپ ہماری آخری امید ہیں، کچے میں آپریشن چل رہا ہے. آئی جی صاحب تو خود بھی وہاں پر گئے تھے اس کی نگرانی کے لیے؟ جی وہ پہلے گئے ہوئے تھے. تو آئی جی صاحب نے کہا آپ دعا کریں، جب پولیس افیسر اور ڈاکٹر کہہ دیں نا دعا کر دیں، دعا پہ گزارا. خالتی صاحب یہ جب آپ نے کہا نا جاگتے رہنا، ساڑھے نہ رہنا، یہ خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے کچے کے ڈاکوؤں کے پاس. سجیشن ان کی یہ تھی کہ جو کچے کے علاقے کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ اسلحے سے لیس کر دیں تاکہ وہ اپنی حفاظت خود کریں. یہ آپ نے جو بات کی نا جاگتے رہنا، ساڑھے نہ رہنا، کتنا مذائقہ خیز یہ بات ہے کہ آپ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں. وزیر دفاع یہ بات اگر خواجہ آصف صاحب یہ بیان کہہ رہے ہیں تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے پھر 2,10,000 آپ کے پولیس مین ہیں پنجاب میں، پھر ان کو انہیں کہیں ریزائن دیں. لوگ سارے تنخواہیں جاتی ہیں، اگر خود ہی لوگوں نے اپنا تحفظ کرنا ہے تو پھر ان کو کس چیز کی تنخواہ دے رہے ہیں؟ وہ پھر لوگ خود ہی اپنا تحفظ کریں گے. ویسے وہاں پر لوگ اپنا، اگر کوئی سیو ہیں جو کہ سیو نہیں ہیں، کچھ حد تک اگر سیو ہیں تو لوگ اپنی وجہ سے ہیں، پولیس کی وجہ سے نہیں ہیں. اور پولیس، چونکہ میں وہاں کچے کا رہنے والا ہوں، اس علاقے کا رہنے والا ہوں، پولیس جو آپریشن چل رہا ہے میڈیا پہ چل رہا ہے، وہاں تو لوکل چل ہی نہیں رہا. ایک بار خدا بشک لون 3-4 مہینے پہلے مارا گیا تھا تو پولیس نے تمام چوکیاں وہاں سے ہٹا دی تھیں اور اپنے پولیس والوں کو حکم دیا کہ جناب تھانے والوں کو کہ آپ نے شام 5 بجے کے بعد تھانے سے باہر نہیں نکلنا. ہاں، اگر نکلنا پڑے تو ڈی پی او کو بتائیں کہ جناب ہمیں ایمرجنسی ہو گئی ہے، ہم جائیں. اب پولیس جب اپنے دروازے بند کر کے رکھے گی تو پھر ڈکیت، چور، گینگسٹر عام لوگوں کے دروازے کھولیں گے، ڈکیتیاں کریں گے، چوریاں کریں گے. یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری پوری فورسز وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اتنے 6-7 ماہ سے آپریشن جاری ہے، یہ کچے کے ڈاکو آخر ہے کیا؟ ان کو اتنا اسلحہ آتا کہاں سے ہے؟ جس کا دل کرتا ہے اس کو یہ یرغمال بھی بنا لیتے ہیں. ہماری پولیس، ہماری حکومتیں ان کے آگے بے بس ہیں. یہ معاملہ ہے کیا؟ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ اور کیوں ہمارے آپریشنز تک کامیاب نہیں ہوتے ہیں؟ کچھ میں نے خفیہ رپورٹس دیکھی تھیں اور پڑھی تھیں، ان میں لکھا ہوا تھا کہ جناب ان کو ٹریننگ انڈیا نے دی ہے اور ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ جدید اسلحہ ہے، امریکن اسلحہ ہے.
अमेरिकन असला मान लेता हूँ, जदीद असला मान लेता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग इनको इंडिया ने नहीं दी। ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन है, वो इन्फिल्ट्रेट करता है। हर ये बात हर इंडिया चीज पे का नहीं डाली इल्जाम जा इंडिया पे सकती। धर के अपने आप को तो आप बरीउल ज़िम्मा नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल। अब पुलिस में विल ही नहीं है, पुलिस वहाँ उनके ठिकानों तक जा ही नहीं सकती, पुलिस नो गो एरियाज तक जा नहीं सकती। हाँ, एक और बात मज़े की, अब वहाँ पर 5 SHOs हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उन्होंने वहाँ पर फसलें उगाई हुई। वैसे डाकू नहीं पकड़ सकते, लेकिन फसलें वहाँ उगा सकते हैं। वहाँ 5 ज़मीनों पर SHOs ने ज़मीनें वहाँ पे ली हुई जी हैं। ज़मीनों पर अच्छा, काश्तकारी खालिद कर साहब, सकते हैं। आपको- अब चाहिए आपको ना ये- जायजी अच्छा, साहब को इसकी खालिद इंक्वायरी साहब, करें। आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इतना तो इंसान ये जो डाकू हैं ऐसे एकदम से स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं, आपको लगता है इनको इंटरनली भी पुलिस के अंदर की तरफ से भी इनको कोई बैक सपोर्ट तो मिलती होगी कहीं ना कहीं ताबून डाकू जब भी बनाया कि जिसने भी बनाया पुलिस ने बनाया। ये जब छोटू गैंग के मैंने इंटरव्यू किए थे छोटू के, तब भी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी पुलिस ने बनाया है। अब जितने भी गैंग्स हैं उनसे बात करके देखें, उनको पुलिस ने ही बनाया है। असला कौन देता है ये मुझे बड़े बसहूब ज़रा से पता चला, बल्कि मेरे पास तो रिपोर्ट है और मैं भूल गया आज रिपोर्ट ले आता वो, उसमें बाकायदा पुलिस ऑफिसर्स के नाम है और बाकायदा जो असला प्रोवाइड करते हैं गैंगस्टर उनके भी नाम है। जब इतनी डिटेल है तो पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती? पुलिस के पास अब जिद्दत आ गई है ना, हम जदीद ज़माने में रहें, ड्रोन्स आ गए, ड्रोन के जरिए अटैक करें और उनको मारें। नहीं मार सकते तो इसका मतलब है आप खुद ही नहीं मारना चाहते ऑपरेशन के नाम पे, ऑपरेशन दर ऑपरेशन। ये 19वां 20वां ऑपरेशन है जो चल रहा है। अच्छा खालिद साहब, आप बता रहे हैं आप करोड़ों वहीं रुपए। उसी इलाके से हैं, तो आपने भी बड़ी प्रॉब्लम्स देखी होंगी, कहीं ना कहीं आप भी इसका बराह रास्त ना सही है इनडायरेक्टली आपको भी इफेक्ट हुआ होगा। हल क्या हो सकता है आपकी नज़र में? हल ये हो सकता है वहाँ स्कूल बनाएं, वहाँ डेवलपमेंट करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दें। डाकू के बच्चे भी स्कूल पढ़ना चाहते हैं, आप इनको कहें कि सरेंडर करें और इनको आप माफ़ी दें। मतलब इन्होंने अगर कोई सरकार के ख़िलाफ़ कोई जो इक़दामात किए हैं या नुकसान पहुंचाए उनको माफ़ी दें, और फिर जो उनके आपस में मर्डर्स हुए हैं उनको कहीं सरदार हमारे जो इलाके में मज़ारी सरदार हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, सुलह सफाई कर सकते हैं दोनों सरदारों के। अब मैं सरदारों के नाम नहीं ले रहा, दोनों सरदारों के साइड, मतलब कुछ सरदार ऐसे हैं जो जिनको मैं जानता हूं वो डाकुओं को सपोर्ट करते हैं। चले हम उम्मीद करते हैं कि ये आला अफसरान या कुछ अरबाब इख्तियार हैं वो आपकी बात सुन रहे हो। शेर अली खालती साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत शुक्रिया आपका खालती साहब। हल बताने की कोशिश की है कि वहाँ स्ट्रक्चर को स्ट्रांग किया जाए, स्कूल बनाए जाएं। डाकुओं के अपने बच्चे पढ़ना चाहते हैं वजाहत, तो दुश्मन के बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं ना, दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाते डाकुओं हैं, के लेकिन बच्चों उससे को भी ज़्यादा पढ़ा ज़रूरी लें। है अपने बच्चों को पढ़ाएं और इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले वहाँ पे अमन कायम किया जाए। जिस तरह अभी खालती साहब ने कहा कि वहाँ के जो सरदारान हैं उनकी बड़ी इज्जत होती है, उनकी बात सुनी जाती है, वो भी ज़रा विल का मुजाहरा करें और हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी जो पुलिस है, वो भी अगर थोड़ी सी हिम्मत करे, ज़रा तवज्जो दे इस तरफ, तो इन मसाइल से निपटा जा सकता है। अच्छा बजाज, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं उनके लिए अच्छी खबर है एक, और अच्छी खबर ये है कि जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं उनका एक मुजस्समा तैयार किया गया है और जो मदाम तसाव म्यूजियम है दुबई में वहाँ पर वो मुजस्समा बल्कि आयशा ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ बेनज़ीर पीपल्स पार्टी के जालों के लिए अच्छी खबर नहीं है, पाकिस्तान पूरे के लिए, पाकिस्तान जमहूरियत के लिए, अच्छी खबर बिल्कुल। है। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। उसके बाद जिस तरीके से उनकी असैसिनेशन हुई, उनकी खिदमात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो फिर दुबई के मादाम तसाव म्यूज़ियम में उनका मुजस्समा नफ्स किया गया है। अब जो वहाँ पर सबसे जो मज़े की बात, कुछ जज्बाती मनाजिर भी हैं कि बिलावल भुट्टो जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के फ़र्जंद भी हैं, तो वो अपनी वालदा के मुजस्समे के साथ उस तकरीब में शरीक हुए और उनकी तस्वीर उनके साथ ये देखिए, उनकी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। और वजाहत उन्होंने बात भी की है, उन्होंने कहा है कि मेरी वालिदा को जब जला वतन किया गया था उन्होंने 10 साल दुबई में गुजारे थे। दुबई ये वो मुल्क जो उनके दिल के बहुत करीब था। बेनज़ीर शहीद की वो बात कर रहे थे और तकरीब से खिताब में उन्होंने ये भी कहा है कि बेनज़ीर जो भुट्टो पाकिस्तान में रोशन ख्याली और जमहूरियत की एक अलामत हैं। जब जमहूरियत की बात आती है ना तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद को हमेशा याद रखा जाता है। और बजात ही कितना एक सेंटिमेंटल एक मोमेंट होगा, इमोशनल मोमेंट होगा कि उनके अपने फर्जंद वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा के तौर पर मौजूद हैं। अगर वो आज होती जिंदा तो उनके लिए बड़ा ये एक प्राउड मोमेंट होता। की बात थी, लेकिन मुझे इस चीज़ को इस एंगल से देख रहा हूँ कि एक माँ के लिए, एक बेटे के लिए अपनी माँ का
اس طریقے سے ان کا وہ مجسمے میں اس تقریب میں پھر شریک ہونا, مجسمے کے ساتھ تصویر بنوانا, نو ڈاؤٹ وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, اس کے علاوہ پھر وزیر خارجہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ بیٹے بھی ہیں. دس سچویشن ہاؤ گریسفلی جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے اتنی اور ان کی خوبصورتی گفتگو سے, بہت خوبصورت تھی, اس میں بہت نپا تلا بولتے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں. اور بھی ہم بات کریں گے, کچھ مزید بھی ہم نے چیزیں ڈسکس کرنی ہے, کچھ آپ کو ایشوز بتانے ہیں. ابھی ایک بریک لیں گے, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب پاکستان پر مشکل وقت آیا ہے عائشہ, جب پاکستان کو اپنے کسی دوست کی ضرورت پڑی ہے, تو سب سے پہلے جس ملک نے, جس ہمسائے نے ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملایا ہے وہ چائنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اکثر وہ جو ہوا ہے کہ پاکستان چائنا کی دوستی ہے وہ سمندر سے زیادہ گہری ہے, ہمالیہ سے زیادہ اونچی ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اچھا, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بتاتی ہوں وجاہت کیوں چائنا کی دوستی کی بات کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بہت ہی کوئی اہم شخصیت چین سے پاکستان 3 روزہ دورے پر آ رہی ہیں, اور بڑی اہم تقریب ہونے والی ہے سی پیک کے حوالے سے کہ سی پیک کو 10 سال مکمل ہونے والے ہیں, اور 10 سالوں میں سی پیک کہاں تک پہنچا ہے, کس رفتار سے چل رہا ہے, کتنی اہمیت ہے اس کی, ساری ہم نے چیزوں پر بات کرنی ہے. اور ایک اور بڑی اہم چیز, یہ جو تقریب ہونے والی ہے نا, سی پیک منصوبوں پر جو کام کرنے والی چینی کمپنیز ہیں وجاہت, انہیں ایوارڈز دیے جائیں گے. بالکل ایوارڈز دیے جائیں گے. اور جو شی جن پنگ کے خصوصی نمائندے ہیں اور جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں. بڑا پرتپاک ان کا استقبال ہوا ہے, اور ان کی آمد کی وجہ سے اسلام آباد میں منگل اور بدھ کے روز 2 روزہ تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا. یعنی یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا امپورٹنٹ وزٹ ہے یہ, کہ پاکستان میں اسلام آباد میں اسکولز بند کر دیے گئے ہیں, چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے, بہت اہم میٹنگ ہونے والی ہے یہ. اس پر ہم بات بھی کر لیتے ہیں. سفیر برائے خیر سگالی چین ہمارے ساتھ موجود ہیں, عامر علی صاحب. عامر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. السلام علیکم, گڈ مارننگ. اچھا عامر صاحب, پہلے تو یہ جو شخصیت پاکستان آئی ہیں کتنی اہمیت کی حامل ہے, ان کا نام کیا ہے, کون ہے یہ کہ ان کے آنے پر اسکول بند ہو گئے ہیں؟ مسٹر خ لی فنگ, ان کا نام مسٹر خ, اور مسٹر خ لی فنگ یہ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, وائس پرائم منسٹر ہیں چائنا کے, اور اس کے علاوہ ان کی جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بیورو ہے اس کے بھی چیئرمین ہیں, اور خاص طور پہ ہی از آلسو اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر, اور انہیں اسپیشل اکنامک زونز کا خاص طور پہ بہت ہیوج ایکسپیرئنس ہے, اور اس وجہ سے انہیں پاکستان بھیجا گیا کیونکہ اب پاکستان. بینک آف چائنا اسلام آباد برانچ کی افتتاحی تقریب تھی. عامر صاحب, چائنا کا بینک پاکستان میں کھل گیا؟ جی بالکل, پوری دنیا میں بینکس کھلتے ہیں, جیسے اس وقت بینک آف چائنا جو کہ اٹ آلسو ریپرزینٹ دا گورنمنٹ آف چائنا. تو موسٹ پروبیبلی اس کے مین ریزنس یہ ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو انٹریکشن ہے, جو پیمنٹس ٹرانسفر ہیں, انہیں یا تو لوکل کرنسی میں کنورٹ کیا جائے یا اس میں ڈالر کے پریشر کو منیمائز کیا جائے. یہ ایس سی او کانفرنس کا بھی ایک بہت بڑا موٹیو تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ون آف اے ویری گڈ آبجیکٹو جسے حاصل کیا گیا ہے کہ آپ نے جو انٹر بینک ڈیل کرنی ہے آپ کوشش کیجئے کہ اس کو لوکل کرنسیز میں کریں. تو ون آف دا ریزن بیہائنڈ دس از مے بی دا سیم. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب, یہ بتائیں کہ 10 سال سی پیک کو مکمل ہو چکے ہیں, اس کی رفتار کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ آپ تو اس پر بہت زیادہ بات کرتے رہے ہیں اور آپ کا تو موضوع ہی یہ ہے. کتنی اہمیت کا حامل تو یہ ہے ہی, اس پر تو ہم بات کرتے ہیں. 10 سال مکمل ہوئے ہیں تو کہاں پر ہم سٹینڈ کر رہے ہیں, اور آئندہ سی پیک کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ سب سے ضروری یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ چیئرمین شی جن پنگ نے اپنے بڑے اسپیشل انوائے کو پاکستان بھیجا ہے, اور انہیں پاکستان بھیجنے کی ریزن یہ تھی کہ ابھی اس وقت پاکستان میں چونکہ ایک نئی گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی, ادروائز شی جن پنگ پاکستان خود تشریف لاتے اور یہاں کے ساری ڈیولپمنٹ کو خود آبزرو کرتے, لیکن یہ ان کے جو اسپیشل نمائندے ہیں یہ خاص طور پہ چونکہ ایک فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے آئی ہیں اور ان کا ایکسپیرینس بھی اسپیشل اکنامک زونز کو دیکھنے کا ہے, تو آئی ایم شیور کہ پاکستان چونکہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے سیکنڈ فیز کے لیے, اور سیکنڈ فیز کی بالکل 2023 میں ایک ہمارے پاس ٹارگٹ تھا کہ جیسے ہم اسپیشل اکنامک زونز بنائیں گے اور پاکستان میں لوگوں کو روزگار ملے گا, انڈسٹری پاکستان میں موو کرے گی,
टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी और ये सब चीज़ें मिलके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगी। तो आई एम प्रिटी श्योर कि इस विज़िट के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही वाले हैं। और जैसे आपने कहा कि उन 2 दिन छुट्टी कर दी गई, पूरी दुनिया जिस तरह इस वक्त सी पैक को देख रही है और हमारे बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो नहीं कभी चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, इतना डेवलप हो जाए। और सी पैक नो डाउट जब ये मुकम्मल होगा, और ये मुकम्मल होते बहुत टाइम लगेगा, इट इज़ नॉट ओनली अ रोड प्रोजेक्ट, हम इसे बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट कहते हैं। इसका काम खाली सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि सड़कें बनाने के साथ एनर्जी में हमारी हेल्प करेगा। आप एनर्जी के हवाले में ऑलमोस्ट 8000 मेगावाट जब से सी पैक शुरू हुआ है, वी हैव एडेड अबाउट 8000 मेगावाट्स टू आवर मेन ग्रिड। इसके अलावा अच्छा आमिर साहब, ये जब हम बात करते हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर की, तो जो आम आवाम, जो आम लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, उनके लिए बताएगा कि सी पैक बराह रास्त डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से इफेक्ट करेगा, आम आदमी को कैसे इसके फ़ायदे पहुंच सकते हैं इस मंसूबे से? हम लोग जब भी रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें फौरी तौर पे कोई चीज़ मिल जाए। एग्जैक्टली। सी पैक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसने घर घर आके सबको रोज़गार देना है, लेकिन इसने आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर देनी है। और अपॉर्चुनिटीज़ जब निकलती हैं तो हमेशा एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के साथ कम अज़ कम 4 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सामने आती हैं। तो अगर एक्सपेक्टेड है कि हम सी पैक से 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेंगे जब हमारे तमाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्टिव हो जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट देखिए कि हमारी इकोनॉमी पे कितना लार्जली आएगा और हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी बढ़ जाएगी। यानी 1 मिलियन से 4 मिलियन जॉब्स आएंगी, और फिर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो पाकिस्तान आएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो सकता है, व्हाई नॉट, अभी भी ये चीज़ें मुमकिन है। हम जिन WTO या जिन अच्छा आमिर साहब, एक और अच्छी खबर भी है, वो भी अपने व्यूअर से शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान देखा गया है। KSE 100 इंडेक्स में 808 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और मार्केट 47,885 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। इस वक्त स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई है, हफ्ते का आगाज़ है, कारोबारी हफ्ते का आगाज़ में ये अच्छी खबरें ये आई हैं कि 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट इस वक्त 47,885 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ये तेज़ी देखी गई है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं सी पैक के हवाले से, जो बड़ी अहम तकरीब होने जा रही है इस्लामाबाद में, और सी पैक अच्छा, हमने ये देखा है कि पिछले चंद अरसे में जब से ख़ासतौर पे IMF से हमारा मुआहिदा होने के बाद किस रिलीज़ हुई है, तब से हमारी जो इकोनॉमी वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है पहले से, और ये उसके समारात हैं जो अब हमें नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। आमिर साहब आप कुछ बात कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी मैं इस बात को, आपकी बात को इस तरह बड़ा करूंगा कि मैं हमेशा कहता था कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमारे वज़ीर ख़जाना ने बहुत मेहनत की है और मैं उनको रियली सैल्यूट करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने निगोशिएट किया है, IMF के प्रेशर से पाकिस्तान को निकाला है। अब हमें रियल ग्रोथ की तरफ जाना है। अच्छा, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ जाना है। बिल्कुल आमिर साहब, वो खुद भी बड़े टेंशन में नजर आते थे, जिस तरह आप बात करें कि आप भी हमेशा कहते थे कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये बताएगा कि अभी जो ये मंसूबा होने जा रहा है सी पैक, एक नए दौर में दाखिल हो जाएगा। जब हम नए दौर की बात करते हैं तो व्हाट डज दैट मीन? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि विद इन 2 इयर्स जो सी पैक के लिए B2B जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, जिसका के कंसर्न ज़्यादातर होगा लोकल मार्केट से और इंडस्ट्रियलाइजेशन से, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान में तकरीबन $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए। और अगर $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आती है तो श्योरली हमारी एक्सपोर्ट्स का आउटकम बढ़ जाता है। बिल्कुल। और हमारे रुपए पे प्रेशर कम हो जाता है। हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की रीज़न ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स की लिमिट बहुत छोटी है और हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अच्छा आमिर साहब, ग्लोबली अगर देखा जाए तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? दुनिया सी पैक को किस नज़र से देख रही है? ग्लोबली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? देखिए, हम क्या पूरी दुनिया ये समझती है कि सी पैक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का,
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس کا ایک ریزن دی گئی تھی کہ دنیا سے غربت کو کم کیا جائے یا کوشش کر کے دور کیا جائے اور وہ علاقے جو ان ڈیولپڈ ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے، ان میں اکنامیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھایا جائے. لوگ اسے یورپ اور امریکہ اسے پاکستان کے لیے ڈیپ ٹریپ کہتا ہے. دس از دیئر امیجنیشن. اگر ڈیپ ٹریپ یہی ہے تو سب سے زیادہ تو مقروض خود امریکہ ہے اور سب سے زیادہ مقروض تو جاپان ہے. بالکل عامر صاحب اس کو ڈیپ ٹریپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. عامر علی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور یہ اتنی لمبی بحث اس پر ہو رہا تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جب سی پیک نئے دور میں داخل ہوگا تو صرف اچھی خبریں ہوں گی اور بری خبریں ہمیں نہیں سننے کو ملیں گی. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسے سینٹ میں بلز پاس ہوتے رہے ہیں جن کی مخالفت بھی کی جاتی رہی ہے، اور وہ ان بلز کی مخالفت کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان بل سے جو جمہوریت ہے کہیں نہ کہیں اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی تھی. گزشتہ روز ہم نے دیکھا ایک ایسا ہی بل سینٹ میں پیش کیا گیا جس کا نام تھا، یہ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل تھا. 2023 اس کو بل کہا گیا. اب اس بل کی مخالفت کی خاص طور پہ جے یو آئی کی طرف سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کی، سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی کے جو ہیں، اس کے علاوہ سینیٹر عرفان صدیقی جو کہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں. ان تینوں چاروں سینیٹرز نے بڑی بھرپور مخالفت کی اس بل کی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیا ہے اس بل میں، اتنی اجلت میں کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ کمیٹی میں بھی پیش نہیں کیا گیا اور بہت سے سینیٹرز اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک اور سینیٹر جنہوں نے مخالفت کی کہا ہے کہ یہ بل کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتیں سے ماضی میں مستقبل میں افیکٹ ہو سکتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. یہ کہا ہے جی سینیٹر کامران مرتضیٰ، رہنما جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہی سے بات کر لیتے ہیں. کامران صاحب السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی وعلیکم السلام. اچھا کامران صاحب، یہ بل ہے کیا اور یہ اس میں سب سے پہلے تو ہم سینیٹر صاحب سے تعزیت کرنا چاہیں گے. کل جو آپ کی پارٹی کے جو جلسے میں خودکش دھماکہ ہوا ہے اور اس کے اندر 44 لوگ سر جو جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، بے شمار زخمی ہیں. سر ڈھیروں تعزیت آپ سے. اور دوسرا سینیٹر صاحب اس بل پہ کومنٹ کر دیجیے گا جس کی عائشہ بات کر رہی ہیں. بالکل کہ یہ بل ایکچولی میں ہے کیا، کیوں سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کون کون اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے؟ جی دعا کریے کل کے شہداء کے لیے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. آمین آمین. بل دیکھیے کہ اگر کورٹ کی انٹروینشن کے بغیر آپ کسی کو بھی انتہا پسندی کے نام پہ اس کی ڈیٹینشن بھی ہو سکے اور اس کو کورٹ کا رول بھی جو ہے اس میں کم سے کم کر دیں، میرا خیال ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں اس کے اگینسٹ ہے. تو 1 سال تک کسی کی ڈیٹینشن، کسی پارٹی پہ پابندی اور اس کے ساتھ جو ہے اور بہت ساری چیزیں جس کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دستور کے منافی ہے. اس سے پہلے ایک اور بات یہ ہے کہ جب اتحادیوں کی حکومت ہوتی ہے اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی پارٹیاں ہوتی ہیں، تو کسی کو ایسا میکینزم موجود ہوتا ہے جہاں پہ آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد اعتماد میں لیا جاتا ہے، کیونکہ ذمہ داری پھر الٹیمیٹلی سب کی ہو. اور لوگ کل ہمیں بھی کہیں گے کہ آپ اس چیزوں میں شریک تھے، تو وہ بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو نا وہ چیزیں گزر بھی جاتی ہیں. اور نہیں کامران صاحب، اتنی کیا ضرورت پڑی تھی کہ اتنی ایمرجنسی میں یہ بل لے کر آ گئے؟ مجھے نہیں پتا، اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا میں نے کل. اچھا کامران صاحب سر، اور اس میں جو ہے نا وہ اس طرح سے چیزوں کو نکالنا، دیکھیے چھٹی والے دن سب کو پتا ہے کہ جی اجلاس رکھا ہوا تھا، مگر یہ بھی سب کو پتا ہے کہ چھٹی والا دن عام طور پر لوگ گھروں کو شیڈول کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں گزاریں. کامران مرتضیٰ صاحب، سر آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی بل کی آپ نے بھی مخالفت کی ہے، اگر یہ بل اس کے باوجود حکومت جو ہے اجلت میں پاس کروا دیتی ہے، پاس ہو جاتا ہے، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس بل کی آڑ میں پاکستان تحریک انصاف اس کا نشانہ یا شکار ہو سکتی ہے، لیکن ان فیوچر یہ بل سر کل کو نون لیگ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، ہر جماعت کے خلاف بھی یوز ہو سکتا ہے یہ بل. دیکھیے وہ ہر جماعت کے خلاف تو استعمال ہو سکتا ہے، مگر اس میں 2-3 چیزوں کی کلیریفیکیشن. ایک تو شاید کل پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ موقف لیا گیا کہ ہمارے خلاف بنایا گیا، ہمارے خلاف کیسے، اور اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی میں سن رہا تھا کہ جی ان کے خلاف، تو ان کے خلاف وہ واقعہ تو جس واقعے کو ریفر کر رہے ہیں وہ تو 9 مئی کا ہے اور یہ بل کل آ رہا ہے، تو ان کے خلاف کیسے ہوگا؟
ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ لیکن سر ماضی میں کامران نہیں ہو سکتا نا۔ بالکل۔ وہ تو کوئی آئندہ کرے گا، اس کے بعد کی ڈیٹوں میں جب بل اگر خدا نخواستہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد استعمال ہوگا نا، اس کی بعد کی ڈیٹوں میں۔ لیکن کامران صاحب کل کو اگر فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی انتہا پسندی سے جوڑ دیا جائے، اس کو ایگریشن سے جوڑ دیا جائے اور یہ کسی بھی جماعت کے خلاف اس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، تو باقی یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پیش کیوں کیا جا رہا ہے، ضرورت کیا تھی اس کی؟ یہ پتا ہوگا نون لیگ کے دوستوں کو پتا ہوگا یا پیپلز پارٹی کے دوست نے پیش کیا تھا ان کو پتا ہوگا، بہرحال ہمیں نہیں پتا تھا۔ اور جو چیز قانون کے خلاف تھی، یعنی قانون سے مراد جو ہے نا مدر ڈاکومنٹ کیا ہے؟ مدر ڈاکومنٹ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور کوئی چیز اگر کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے تو اس طرح کی قانون سازی جو بعد میں شرمندگی کا باعث بنے وہ نہیں کی جانی چاہیے۔ کامران صاحب کوئی بھی قانون جو ہے وہ ہاؤس میں لانے سے پہلے جو ہے وہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، آپس میں انٹرنلی اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ کسی ایک قانون پہ بھی کوئی ایسی سنجیدہ جائے۔ بالکل سر، کامران صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گو کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی بہت بڑی سیاسی حریف ہے، لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک واقعے کی آڑ بنا کر یا کسی بھی اس طرح کے قانون کو پاس کر کے کسی پارٹی پر پابندی لگانا مناسب ہے؟ جمہوریت کی کمزوری کا ہی باعث بنے گا یہ؟ جی کامران صاحب کیا مجھے سن پا رہے ہیں؟ کامران مرتضیٰ صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن یہ چیز بہت اچھی ہے عائشہ کہ سینٹ میں ان تمام سینیٹرز نے جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے اس بل کی مخالفت کی ہے، جس طرح بالکل بجا فرمایا سینیٹر مشتاق نے کہ یہ آج بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف کا گلا گھونٹنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ بل آج ہماری جماعتیں یہ حکومت پاس کر دیتی ہے تو کل کو اس بل کی آڑ میں یہ حکومتیں بھی آ سکتی ہیں، اور کوئی بھی لیکن ایسا وجات یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بل ترامیم کے بعد دوبارہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اس میں جہاں پر اعتراضات ہیں جن پوائنٹس پر انہیں بہتر کیا جا سکتا ہے ترامیم بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور ایک اہم یہ معاملہ ہے شہر قائد کا، جہاں پر آئے روز گٹر کھلے ہوتے ہیں، سڑکوں پر کھڈے پڑے ہوتے ہیں، اتنا برا حال ہوتا ہے، اور پہلے تو لگتا تھا کہ ٹریفک صرف اس سے متاثر ہوتی ہے، یعنی صرف آپ جائیں گے جہاں آپ نے 10 منٹ میں پہنچنا ہے وہاں پہ 1 گھنٹے میں پہنچیں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سڑک پر گڑے پڑے ہوئے ہیں اور جو گٹروں کے ڈھکن کھلے ہوتے ہیں، وجات اب اس سے جانے جاتی ہیں لوگوں کی۔ اور یہ کل چھٹی کے دن ایک فیملی جا رہی تھی موٹر سائیکل پر، 30 سالہ ماں اور اس کی بیٹی ایسے ہی ایک گڑھے میں گر کر جاں بحق ہو گئی ہیں۔ ایک کتا ان کے پیچھے پڑتا ہے اور وہ غلطی سے تھوڑا سا لڑکھڑا جاتی ہے بائک، وہ گر جاتے ہیں اس گڑھے کے پاس، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے ایک ٹرک بھی آتا ہے تیز رفتار، یعنی اتنا انفارچونیٹ کراچی کو لے کر۔ اچھا آپ کراچی کو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی عائشہ، یہ تو وہ بدقسمت خاندان ہے، بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ مجھے ایک چیز کی عائشہ سمجھ نہیں آتی ہے، کراچی جو کہ اتنا بڑا اکنامک ہب ہے، جو کہ ہمارا 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، کس مسائل کو رویا جائے؟ کرائم کے اوپر آپ اپنی نوحہ گری کریں، پھر قتل و غارت گری، ٹارگٹ کلنگ۔ کراچی مسائل کا اتنا بڑا شہر جو کہ پاکستان کی معیشت کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے، لیکن اچھا مرتضیٰ وہاب صاحب اب نئے میئر بن چکے ہیں، مرتضیٰ وہاب جو نئے میئر ہیں، اب لگ ایسا رہا ہے کہ امید کی کرن وہ ہیں، سارے معاملات ایسے فوٹو سیشن کی حد تک تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہیں ان کی ایکٹیویٹیز۔ اچھا ڈاکٹر اسامہ رضی نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اسامہ رضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسامہ صاحب ابھی جو مرتضیٰ وہاب ہیں، آپ کو لگ رہا ہے وہ جادو کی چھڑی چلا دیں گے، سارے مسئلے وہ حل کر دیں گے ایسے فوراً سے؟ مرتضیٰ وہاب تو چابی کا کھلونا ہے، آپ کو جادو کی چھڑی لگ رہی ہے؟ وہ تو ایک مسلط میئر ہیں، قابض میئر ہیں، اور ان کی پارٹی 15 سال سے اس شہر کے اوپر بلا شرکت غیر راج کر رہی ہے۔ ایم پی ایم ان کے ساتھ ہے، پی ڈی ایم ان کے ساتھ ہے، انتظامیہ ان کے ساتھ ہے، جو نظر آنے والے سرپرست ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، جو نظر نہ آنے والے سرپرست ہیں وہ زیادہ ان کے ساتھ ہیں۔ ان کو تو پورا ٹھیکے پہ ملا ہوا ہے، پورا سندھ، پورا شہر کراچی، پانچوں انگلیاں جب سب ان کے ساتھ ہیں پھر تو جلدی کام ہو جانا چاہیے سر۔ تو یہی ان کی 15 سالہ کارکردگی کی تصویر ہے۔ یہ 15 سال میں جو کام کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 15 دن میں یا 15 ہفتوں میں یا 15 مہینوں میں وہ اس کام کے لیے شہر کے میئر بنے؟ شہر کے میئر تو اس لیے بنے ہیں کہ شہر کے جو اختیارات براہ راست ان کے پاس نہیں تھے وہ بھی اپنے پاس اپنی جیب میں رکھ کے اب تو لوٹ کھسوٹ کرنی ہے۔ کراچی تو انڈے نہیں، یہ کراچی تو روزانہ لاکھوں انڈے، سونے کے انڈے دینے والا شہر ہے۔ یہ ایسی مرغی ہے جو ایک انڈا نہیں دیتی، یہ ہزاروں انڈے روز دیتی ہے۔ اسامہ صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا،
اسامہ صاحب آپ نے بجا فرمایا اس سے پہلے بھی مرتضیٰ وہابی میئر تھے تو تب بھی کوئی ایسا کارنامہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. فوٹو سیشنز کی حد تک تو متحرک ہمیں نظر آتے ہیں. کراچی تو سر پورے ملک کو پالتا ہے. کراچی کو کیوں ہماری سیاسی جماعتیں لاوارث چھوڑ دیتی ہیں؟ ہم نے اس کے بعد پھر میئر اگر بن بھی گئے ہیں, مرتضیٰ وہاب میئر ہیں یا آپ کے حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی سر میئر بن جاتے, تو ہم نے اس سے پہلے بھی میئرز کو دیکھا ہے وہ اختیارات کا رونا روتے رہے. جب میئر با اختیار تھا تو ہم نے دیکھا کہ نعمت اللہ خان نے بڑا زبردست کام کیا جن کا آپ سے تعلق تھا, پھر مصطفیٰ کمال صاحب انہوں نے بڑا زبردست کام کیا, عبدالستار افغانی صاحب نے اپنے آپ کو منوایا. سر کراچی کا میئر بے اختیار ہو, سیاسی جماعتیں اس کے نام پہ سیاست تو کرتی ہیں لیکن عملی طور پر تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیے کراچی پر بالخصوص اور پورے ملک پر ایک بہت ہی مخصوص اور محدود طبقے کی بالادستی اور ان کا تسلط قائم ہو گیا ہے. یہ ملک یرغمال ہے اس وقت ایک چھوٹے سے ہی حکمراں طبقے کے ہاتھ میں, جو اپنے پاورز کو, جو اس ملک کی دولت کو, جو اس ملک کے وسائل کو صرف اپنے طبقاتی, اپنے خاندانی مفادات کے لیے, اپنے گروہی مفادات کے لیے مکمل طور پہ استعمال کر رہا ہے. اور سب سے زیادہ لوٹ مار جو ہو رہی ہے وہ اس صوبہ سندھ میں اور اس شہر کراچی میں ہو رہی ہے. یہ اس کا ریفلیکشن ہے. آپ دیکھیں شہر کراچی جیسا آپ نے خود بیان کیا, کراچی کچرے کا ڈھیر ہے. کراچی میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گڑھے پڑے ہوئے ہیں, جو نالے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. نالوں کے علاوہ جو مین ہولز ہیں ان کے اوپر ڈھکن غائب ہیں. یہاں پہ سڑکیں ہر سال بنتی ہیں, ہر سال سڑکیں ٹیلے بن جاتے ہیں, ریت کا ڈھیر بن جاتی ہیں, اور پانی, بارش کا پانی سڑکوں کے اوپر جمع ہے, گٹر کا پانی جمع ہے, گٹر بہ رہے ہیں, پینے کا پانی نہیں ہے. آدمی گٹر سے بچتا ہے تو گڑھا آ جاتا ہے, گڑھے سے بچتا ہے تو پیچھے سے ٹرک آ جاتا ہے. ٹرک کے اوپر جب دیکھا جاتا ہے تو ٹرک ڈرائیور چلانے کے بجائے کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر اسامہ, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی بہت ترقی کی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بیسک چیزیں ہیں, یہ بیسک نیڈز ہیں کراچی کی, کراچی والوں کی. اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا شاید, یا اسٹریٹجی کچھ یوں ہے وجاہت کہ آپ ان کو ان بیسک چیزوں میں لگا کر رکھیں تاکہ انسان کبھی ترقی کی طرف کوئی آئے ہی نہ. ڈاکٹر صاحب رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نائب امیر جماعت اسلامی کراچی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. وجاہت ابھی جو میں بات کر رہی تھی کہ یہ کوئی ایکسٹرا نہیں مانگ رہے ہم آپ سے, جو عوام ہے یہ بنیادی ضروریات ہیں, صاف پانی نہیں ہے. اسامہ صاحب تو میرے خیال اس کا جواب دینا تھا. خیر لیکن اصل چیز یہ ہے عائشہ جس کی آپ نے بھی بات کی ہے, یہ کوئی لگژری ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ بنیادی مطالبات ہیں. کراچی والوں کا حق ہے جو لوگ اتنے ٹیکسز دیتے ہیں کہ کم از کم ان کی جان کا تو تحفظ ہو. ریاست کی بنیادی ذمہ داری آپ کے جان و مال کا تحفظ ہوتا ہے. کراچی میں نہ تو آپ کا مال محفوظ ہے نہ آپ کی جان محفوظ ہے. تو سیاسی جماعتیں اس پر سیاست تو بہت کرتی ہیں لیکن ریئل ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. یہ ہے کراچی کا اون کرنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے. بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ونس اگین ویورز ویلکم بیک. اور ابھی ہم بات کرنے والے کرکٹ کے حوالے سے. وجاہت نجم سیٹھی صاحب چلے گئے ہیں, ذکا اشرف صاحب آ گئے ہیں, پی سی بی کے نئے چیئرمین. لیکن بڑا جو انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانا جانے والا چیئرمین ہوتا ہے وہ اپنے بندے بھرتی کر کے جاتا ہے, جو نیا آنے والا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ٹیم ہو ہماری. اچھا پھر اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے نا کہ نیا چیئرمین جو بھی آتا ہے, یہ ہمارے ہر ادارے کا حال ہے, وہ اپنی لیگیسی کو لے کر آتا ہے. پرانی بھرتیاں جو ہیں وہ ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے, نئے لوگ آتے ہیں. اس سے ہوتا تو یہ ہے کہ جو آپ کا ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. نہیں وجاہت آپ بھرتیاں ہی میرٹ پر کر لیں کہ اگلے بندہ جو نیا آنے والا بندہ ہے اس کو پچھلے آنے والے پچھلے جو فیورٹ ہوتے ہیں ان کو نہ ہی نکالنا پڑے. فواد مصطفیٰ سپورٹس تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد, یہ مزید بھی کچھ اکھاڑ پچھاڑ کے آفٹر شاکس آنے والے ہیں, کیا خبریں ہیں, انسائٹس بتائیے کچھ. دیکھیے ابھی تو مصباح الحق جو ہیں انہیں ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے, اور اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ نئی سلیکشن کمیٹی نے آنا ہے, ایشیا کپ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم اناؤنس ہونی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے ہماری سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے, تو اب اس میں ڈپارٹمنٹ ایڈ ہو جائیں گے, ریجنز بھی ایڈ ہوں گے, تو وہ ایک طریقہ کار طے ہو رہا ہے. جہاں تک میری اطلاع ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے کسی ایک سابق کرکٹر ہیں, انہوں نے بات کی ہے کہ جی ہماری جو ٹیمز ہیں ان کو ریجنز کی بڑھایا جائے, 2 کراچی لاہور کی ٹیم جائیں, اس کے ساتھ ساتھ 16 ریجنز کی ٹیمیں کی جائیں, پھر انڈر 23 کرکٹ سٹارٹ کی جائے. تو اس لحاظ سے تو کافی اچھی چیزیں اگر یہ ہو جاتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جہاں تک جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جی ٹیم لے آئیں لیکن میرٹ پر لے آئیں,
बदकिस्मती ये है कि जो आने वाला है वो खुद अगर मेरिट पे आता है तो ये सारा कुछ करता है, लेकिन पिछले 20-25 साल से मैं ये नहीं कहूंगा कि ये काबिल लोग नहीं थे, सारे काबिल लोग थे, लेकिन जो तरीक़ाकार था चेयरमैन के आने का वो कोई मेरिट पे नहीं था। उसका तरीका सिर्फ यही था कि जो पैट्रन इन चीफ थे वो जो उनके करीब तर होते थे, जिसे वो समझते थे बेहतर, चेयरमैन लगा देते थे। रादर की कोई क्राइटेरिया तय हो कि जी क्या आपकी एक्सपर्टीज होगी, क्या आपका एक्सपीरियंस होगा, उसके बेसिस पे आप चेयरमैन की। अच्छा मुस्तफा, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट में बार बार अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहती हैं, हर आने वाला बंदा अपने किस्म का एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या नुकसानात होंगे क्रिकेट पर? देखिए नुकसानात तो होते कि आपका एक सिस्टम ही नहीं बन पाता कि क्रिकेट चलनी किस तरह है। वो तो हमारी खुशकिस्मती है कि एक अच्छी टीम बन गई है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ये सब कुछ जो हो रहा है क्रिकेट बोर्ड में उसका असर अपने ऊपर नहीं ले रही। और ये बड़ा ही कोई मुश्किल काम होता है कि आप इन सब हालात में अच्छा करते जाएं जो टीम कर रही है, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपने अपनी बेंच स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी ए टीम बी टीम स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वो आपको अपने सिस्टम एक तय करना होगा, और ये भी सारे बैठ जाएं, तय कर लें कि भाई जो भी हुकूमत होगी ये क्रिकेट किस तरह चलेगी, क्योंकि हुकूमत बदलती है, क्रिकेट का चलाने का तरीक़ाकार बदल जाता है। ये एक बहुत बुरी चीज़ है। ठीक। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि जब खुद आने वाला ही मेरिट पर नहीं होगा तो वो आगे क्या मेरिट पर भर्तियां करेगा, इन तमाम चीज़ों का, इस अखाड़ पछाड़ का ग्राउंड पे कोई असर आता है? खिलाड़ियों की कारकर्दगी इससे मुतासिर होती है? देखिए ग्राउंड पे उस वक्त असर आता है कि जब आप उस टीम को छेड़ते हैं। अभी तक इन्होंने जो टीम है उसको छेड़ा नहीं है, बाकी चीजों में तो चेंज आ रहा है। कुछ लोग हैं जिनको चेंज कर दिया गया है, नए लोगों को ला रहे हैं, लेकिन अगर आप टीम की को छेड़ेंगे, उसकी मैनेजमेंट को छेड़ेंगे, उसके कोचिंग स्टाफ को छेड़ेंगे, उसकी जो प्लेयर्स हैं उनको छेड़ेंगे, तो फिर टीम पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अभी तक वो चीज नजर नहीं आ रही, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। जब विनिंग टीम है और एक टीम कॉम्बिनेशन बन गया है और अब इतने बड़े इवेंट्स में जा रहे हैं, मेरे ख्याल से उसको नहीं छेड़े तो बेहतर है। ये 2 इवेंट्स निकल जाने दें। अगर आप बेहतर भी समझते हैं कि कुछ चेंजेस करनी, तो उन दोनों इवेंट्स के बाद देखें। अच्छा फवाद, आगे बड़े अहम इवेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, और ये भी कुछ खबरें हैं कि कोचेस भी तब्दील हो सकते हैं। देखिए मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह ये कि जो फिर चेंज करेंगे आप, तो टीम के साथ तो जो भी होगा प्रेशर जो है जब तब्दील करने वालों पे आ जाए, क्योंकि विनिंग टीम है, अभी श्रीलंका से बड़ा अच्छी टेस्ट सीरीज जीती है, तो इतने बड़े इवेंट से पहले कोई आदमी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि फिर ये वो चीज होगी कि अगर खुदा न खास्ता कोई उल्टा सीधा आता है तो सारा ब्लेम जो है ये तब्दील करने वालों पे आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा। तो मुझे लगता है कि आप अगले 2 जो इवेंट्स हैं उसमें इसी मैनेजमेंट और इसी कोचिंग स्टाफ। अच्छा, आपको लग रहा है कि कोचेस तब्दील नहीं होंगे? फवाद, ये जो ज़का अशरफ साहब आए हैं, इनके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर? देखिए मैं वही आपसे बात कर रहा था कि उन्होंने क्रिकेट के हवाले से मिसबा को अपना एडवाइजर बना लिया है। उनकी रिसेंटली एक मीटिंग भी हुई थी साबिक क्रिकेटर्स के साथ, और क्रिकेट को कैसे चलाना है उसके हवाले में काफी सारी बातचीत हुई है। तो लेट्स सी जो प्रपोजल दिया गया है उस पर अमल किया जाए। क्रिकेट को बढ़ाना चाहिए, रेड बॉल क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट, उसकी वजह अच्छा फवाद, ये लास्टली ये भी बता दें कि रीजनल टीमों की बहाली क्या उनके प्लान में शामिल है? देखिए जी, रीजनल क्रिकेट तो बहाल हो रही है, होनी है। जो नए सिस्टम 2014 के तहत जो दोबारा आए, तो रीजन तो बहाल होने हैं। मेरे ख्याल से कराची लाहौर की 2 टीमें और 16 टीमें और हो जाए तो 18 टीमों का कायदे आज़म ट्रॉफी कराया जाए, और रीजन्स तैयार भी हैं कि क्रिकेट ज़्यादा लोगों को खेलने को मिले। सही फवाद, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, उन्होंने भी यही बात की है कि जब भी नया चेयरमैन आता है तो मेरिट से हटकर हमारे मुल्क में, जहाँ पे आपको पता है बाकी इदारों में भी सियासी भर्तियाँ होती हैं, तो हमारी स्पोर्ट्स बदकिस्मती से हमारे खेल का भी अलमिया है कि वहाँ पर मेरिट से ज़्यादा ना पसंद नापसंद को मेयार बनाया जाता है। तो जब आपकी सियासी भर्तियाँ ना हो तो फिर कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। वजात जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, वो वर्ल्ड के टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, उनकी कारकर्दगी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो जिस तरह खेल रहे हैं, उम्मीद है वो आगे भी ऐसे ही खेलेंगे, और अभी जो टेस्ट सीरीज में उन्होंने क्या
کمال کارکردگی دکھائی ہے. وجہ T10 لیگ بھی آ رہی ہے. اسپیشلی ہمارا جو ینگ ٹیلنٹ ہے, سعود شکیل کی بات کریں, اس کے علاوہ ابرار احمد کی بات کریں, بہت کمال کی پرفارمنس انہوں نے دی ہے. مجاہد, نیو یارک واریئرز کی ٹیم کا حصہ بنا لیا شاہد افریدی, مصباح الحق کو, اور T10 لیگ آ رہی ہے, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور سب کی نظریں اس کی طرف بھی ہوں گی. آج کے شو سے اتنا ہی, کل آپ سے بھی ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.